آج آپ نے بھی ذکر کیا سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی، آپ خود بھی موجود تھے وہاں پہ. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس کا ذکر کیا. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ اگر اس فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا تو آج پاکستان میں وہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا جس پہ کہ ہر کوئی چیخو پکار کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہی بنیادی باتیں ہیں. میرے خیال میں جس تلخ تجربے سے پاکستان تحریک انصاف گزری ہے، شاید حالیہ تاریخ میں 77 کے بعد کوئی ایون پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شاید اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن ہم نے تو بہت سی چیزیں ایک ہی جھٹکے میں سیکھ لی ہیں. اللہ کے کرم سے بہت چیزوں کا احساس ہوا ہے. افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب آج تک نہیں سیکھے. باتیں سول سپریمیسی کی کرتے ہیں، آئین کی کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کی کرتے ہیں، اور پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں تو بس وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں. ووٹ ان کے پاس نہیں ہوتا، عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی اقتدار. لیکن آپ کے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں کو اپنے فیض سے فیضیاب کر رہے ہیں. تو مداخلت تو ابھی بھی ہو رہی ہے آپ کی پارٹی میں. دیکھیں، کسی کا کوئی ذاتی تعلق ہے، دوستی ہے، اس پہ میں نہیں بات کرتا. لیکن کوئی بھی شخص ہو آئین کے ماورا جائے گا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو، چاہے وہ جوڈیشری سے ہو، چاہے وہ سول بیوروکریسی سے ہو یا ہمارے پولیٹیشن میں سے ہو. یہ میں اس لیے بات کروں کہ آپ خود ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، اس لیے آپ اس بات کو شاید سپورٹ کریں کہ یہ جو کتاب ہے نا آئین کی، اس کو ہم نے کاغذ کا پلندہ بنایا ہے. اس کو عمل کر کے ہم آئین پاکستان بنا سکتے ہیں. جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے صرف کاغذ کا پلندہ رہے گا. ابھی تو یہ کاغذ کا پلندہ ہے اور It's never too late. اور بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ It's never too میں late. بھی اب اس آئین کے مستقبل سے کافی تشویش کا شکار ہوں. مایوس نہیں ہوں، تشویش کا شکار ہوں. علی محمد خان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک طرف آپ لوگ جب سینئر رہنما کہتے ہیں، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کوئی بزرگ، ہم آج بھی اپنے آپ کو اسی طرح نوجوان سمجھتے ہیں، حالانکہ داڑھی سفید ہو گئی ہے. چلے میں تحریک انصاف کے بہت ہی نوجوان رہنما، نہیں صرف نوجوان کہہ دیں. اچھا نوجوان رہنما علی محمد خان سے گفتگو کروں. یہ بتائیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت اور عدلیہ کی لڑائی، اپوزیشن کی اور حکومت کی لڑائی، پھر اپوزیشن اور اپوزیشن کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں ہے، پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے رہنما آپس میں لڑ رہے ہیں. اس سارے معاملے میں عوام کے جو اصل مسائل ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں. کون سا آج پاکستانی عوام کا اصل مسئلہ ہے جس پہ آپ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے اور آپ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، بہت بڑا مسئلہ تو گندم کا ہے. ہاں، جو کسانوں کو مسئلہ ہے، کیونکہ میں خود ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں، تو چلو ہم پہ ایک اللہ کا کرم ہے کہ کہیں کوئی پراپرٹی ہوگی، اس سے کرایہ آ جائے گا، یا کہیں اور سے کہیں پیسے آ جائیں گے جو آپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف زمین کی پیداوار سے ان کا پورا سال چلتا ہے. بچوں کی شادیاں، بچوں کی تعلیم، اسکول کے بل، سارا کچھ، بجلی، گیس، آنا جانا، غمیاں خوشیاں. تو وہ بیچارے خودکشیوں کی طرف اب مطلب زندگی سے مایوس وہ ہو رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے یہ غلطی کی تھی تو مسلم لیگ نون نے اتنا ٹائم کیوں لگایا اس کو ٹھیک کرنے میں. کیونکہ جس پنجاب سے ہم ووٹ اٹھاتے ہیں اسی پنجاب سے میاں صاحب کی جماعت بھی ووٹ اٹھاتی ہے. تو پورے پاکستان کے ساتھ، لیکن بالخصوص پنجاب کے ساتھ جو یہ ظلم ہوا ہے کسان کے ساتھ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مریم بی بی اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی، یا نواز شریف صاحب تو خود ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تجربہ کار آدمی ہیں، کیوں انہوں نے یہ غلطی ہونے دی کہ سیاست ایک طرف لیکن کسان اگر رول رہا ہے تو پاکستان رول رہا ہے، کیونکہ ہم تو آج بھی ایگریکلچر کنٹری ہیں. اچھا، لیکن ایک طرف پنجاب گورنمنٹ نے روٹی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا، دوسری طرف خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے روٹی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا. دونوں حکومتیں اس پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام ہیں. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں، ایک تو ایشو یہ ہے کہ گندم کا جہاں تک آٹے کا مسئلہ ہے، تو جس طرح کچھ چیزوں پہ پورا پاکستان خیبر پختونخوا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس میں آپ کے پانی کے ذخائر ہیں، بجلی کی یا گیس کی پروڈکشنز ہیں. سوئی کے بعد بہت زیادہ ہمارے پاس بھی کوئٹہ اپنا کوارڈ سائٹ پہ ہماری جو ریزروز ہیں، کرک سائٹ پہ، سندھ سے بھی ہیں. تو اسی طرح خیبر پختونخوا آٹے پہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے بڑے بھائی پنجاب پہ. تو جب پنجاب میں یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس کا آٹومیٹک ریپرکشن ہم پہ آتا ہے، کیونکہ بیچ میں جو ڈیلرز ہیں، جو تھرڈ پارٹیز ہیں، وہ اس میں پھر اپنا مال بناتے ہیں. علی امین خان نے تو ایک آفر بھی کی اور انہوں نے ایک بڑے دل کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ وہ پنجاب سے وہ ایک اچھی قیمت پہ ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت گندم لینے کے لیے کسان سے یا حکومت سے وہ تیار ہے. لیکن آپ کی بات ایک حد تک صحیح ہے کہ اصل جو ریلیف کسان کو ملنی چاہیے وہ ابھی تک آ نہیں رہی. لیکن
पंजाब का जहाँ एक अपर हैंड है वो उस तरह KPK का नहीं है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं आटे पे या गंदम पे अपने पंजाब पे। आखिर में ये बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में बार बार जिक्र हो रहा था कि पार्लियामेंट अपने आप को मजबूत करे, पार्लियामेंट जब तक मजबूत नहीं करेगी तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, सियासतदान जो है अपनी गलतियों से सबक सीखें। हर कोई जो है वो कह रहा है कि जी पार्लियामेंट जो अपने आप को मजबूत करे, तो पार्लियामेंट कैसे मजबूत होगी? पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल होने से और इक़्तिदार की तरफ किसी शॉर्टकट की तरफ जाने से नहीं, वो रास्ता जो अवाम के आंगन से होके आता है। अगर आप अवाम के वोट से पार्लियामेंट में आने पे यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट मजबूत होगी। अगर आप फॉर्म 47 पे या छतरी पे आना चाहते हैं, चोर दरवाजे से आना चाहते हैं, याद रखिए जो चोर दरवाजे से आता है उसकी एग्ज़िट भी बहुत जल्दी होती है। जो अवाम की ताकत से आता है वो बैठा रहता है। देखें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, असल चीज़ ये है कि आपका मैंडेट ज़िंदा है या नहीं, अवाम में आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, अवाम आपके साथ जुड़ के खड़ी है कि नहीं, अवाम आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है। देखें, पार्लियामेंट के अंदर जो सीनियर सियासी क़यादतें हैं, खान साहब हमारे लीडर, फिर ज़रदारी साहब, ज़रा अब तो खैर वो सदर हैं, या मौलाना साहब भी अब सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी उम्र गुजर गई है। तो अगर ये बड़े सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर ये फ़ैसला कर लें कि अगर मेरी ज़ात या मेरी जमात की सियासत को कोई मामूली सा हिच भी पड़ता है, सेटबैक भी मिलता है, लेकिन अगर मेरे फ़ैसले से पार्लियामेंट और आइन मजबूत होती है और फैसले का मरकज़, फ़ैसला साजी का मरकज़ पार्लिमान बनता है, मैं समझता हूँ ये विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। तो सियासतदानों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। देखें, अपना नुक्ता नज़र रखें, अपना मौक़िफ़ ना छोड़ें, अल्लाह फिर रास्ता दे देता है। जैसे हमारे बुनियादी नुकात हैं, इमरान खान साहब की रिहाई, मैंडेट की वापसी। अगर आप इमरान खान साहब को रिहा नहीं करेंगे, मुज़ाकरात बेमानी है। ठीक है, इस पे तो बातचीत करनी चाहिए सियासी हुकूमत से, सियासी जमातों को वापस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। और नटशल यही है गुफ्तगू का कि मुज़ाकरात अगर होने चाहिए तो सियासतदानों से मुज़ाकरात होने चाहिए। और जो कोई ये कहता है कि हम सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि हम आर्मी चीफ से या DGISI से मुज़ाकरात करेंगे, तो दरअसल वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है।